ماشاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین و امام رب المشرقین والمغربین المکی المدنی القرشی الہاشمی الہادی المحمد احمد مجتبی مصطفیٰ یاسین مزمل مدثر المدفون فی الارض مدینہ و مولانا بالقاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص اذ قال یوسف لابیہ یا ابتاه انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ صلوات ارباب غم، ارباب عزا، بزرگان قوم و ملت و ماتمداران سید الشہداء، آج ہمارے اس خمسہ مجالس کی آخری منزل اور ہم آخری اس کڑی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یقیناً ایک کیف اور ایک کیفیت ایسی ہے کہ کچھ فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 سے 3 باتیں اور اسی سے ربط مصائب اور آپ کی رحمت مجلس کو تمام کر دوں۔ جیسا کہ عنوان اس سورہ کی آیات کے ذیل میں قرار پایا تھا قرآن مجید اور کربلا کے عنوان سے، اور ہماری منزل یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کربلا صرف جانے کا مقام نہیں ہے، کربلا صرف دل میں بسا لینے کی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ کربلا سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ظہور کے لیے۔ اسی کربلا سے میں نے ایک گوشہ عرض کیا تھا، اسی سے ربط دیتے ہوئے کہ جب کوئی بچہ کسی ایگزام کی تیاری کرتا ہے، امتحان کی تیاری کرتا ہے، تو جب امتحان آ جاتا ہے تو اسے پھر تیاری کی مہلت نہیں دی جاتی۔ کوئی ایسا ایگزام سینٹر نہیں ہے کہ جو اسے ایگزامینیشن ہال میں اسے کوئی بھی کتاب کھولنے کی پرمیشن دے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہمارے پاس سلیبس موجود ہے، کوئی بھی بچہ جب کسی امتحان کی تیاری کرے گا تو سب سے پہلے اس کا سلیبس نکال کر اس کو پڑھے گا کہ اس امتحان میں مجھ سے کس طرح کے سوال اور جواب آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ سلیبس تلاش کرے گا اس آنے والے امتحان کے لیے، اور اس سے ایک آگے کی منزل ہے کہ وہ بچہ جو گزشتہ امتحانات ہوئے ہیں ان کے سوالوں کے پرچوں کو نکال کر دیکھے گا کہ گزشتہ اس امتحان میں کس طرح کے سوالات پوچھے گئے ہیں، وہ خواہ 4 سال کے نکالے 5 سال کے نکالے، جس کو PYQ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح سے کربلا ہمارے پاس پورا سلیبس موجود ہے، اور اس سلیبس میں گزشتہ سوال ہیں انصار امام حسین، اور آنے والے سلیبس کا نام ہے انصار امام حجت۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد علیہ وسلم۔ تو گزشتہ سوالوں کے جوابات نکالتے چلے جائیں،
ہم انشاءاللہ اس امتحان میں کامیابی و کامرانی حاصل کر لیں گے۔ دو شخصیتوں کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ دو شخصیتیں، دو کردار بڑے نمایاں نظر آئے کربلا میں۔ ایک جناب حبیب ابن مظاہر، دوسرے جناب حر علیہ السلام۔ ان دو کرداروں میں بنیادی فرق بھی میں نے بیان کیا تھا، دہرانا نہیں ہے، بس یہیں سے ربط دینا اپنی اگلی بات کے لیے، کہ جناب حبیب ابن مظاہر وہ تھے کہ جن کو امام نے کوفے سے خط لکھ کے بلایا تھا، اور خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں یہی لکھا تھا، السلام علیکہ یا حبیب الی رجل فقیہ، یعنی امام بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرے انصار میں صرف مجاہدین نہیں ہیں بلکہ ایسے مجاہد ہیں جو فقہا کے درجے پہ فائز ہیں۔ اللہ اکبر، جو فقہا کے درجے پہ فائز ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی فقیہ کو نہیں مانیں گے، ہم کسی فقیہ کی تقلید نہیں کریں گے، ہم کسی فقیہ کی پیروی نہیں کریں گے، جبکہ ہر انسان اپنے شب و روز میں قدم قدم پہ تقلید کا محتاج ہے۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر، میں چند لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہر انسان قدم قدم پہ تقلید کا محتاج ہے۔ جب انسان کو مکان کی ضرورت پڑی تو انجینئر کی تقلید کی، اللہ اکبر۔ جب انسان کو مکان کی ضرورت پڑی تو انجینئر کی تقلید کی، جب لباس کی ضرورت پڑی تو درزی کی تقلید کی، صبح سے لے کے شام تک جب غذا کی ضرورت پڑی تو اپنی ہمسر کی تقلید کی، اللہ اکبر۔ بھائی جو انسان صبح سے لے کے شام تک کھانے میں اپنی بیوی کی تقلید کرتا ہے وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں فقیہ کو نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد علیہ، قدم قدم پہ اسے تقلید کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ اور بات ہے کہ اللہ نے انسان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اسے ضرورت پڑے گی۔ اب یہ ایک بہت بڑے عالم کا جملہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں آتے ہی تقلید کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کے اختیار میں ہے، چاہے کر لے، ہر انسان کے اختیار میں۔ کوئی فقیہ ہمارے دروازے پہ خوشامد کرنے نہیں آیا کہ ہماری تقلید کرو یا ہمیں مانو، یہ بلکہ یہ تو آسان، سب سے آسان راستہ ہے دین الہی پہ عمل کرنے کا، جسے کہا جاتا ہے تقلید۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد کل کی گفتگو سے یہیں سے جوڑ رہا ہوں کہ ہم تو تقلید نہیں کرتے بلکہ ہم کسی فقہا کو نہیں مانتے، ہم کسی مراجع اعظام کی تقلید نہیں کرتے بلکہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ہم امام حجت کی تقلید کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ امام فتویٰ نہیں دے گا، امام حکم دے گا، امام کی تقلید نہیں کی جائے گی، امام کی پیروی کی جائے گی۔ کیا کہنے ہیں؟ صلوات پڑھنے پر محمد والا، امام کی تقلید نہیں کی جائے گی، امام کی پیروی کی جائے گی۔ امام تقلید تو نائب امام کے زمانے میں ہے اور بہت آسان راستہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ امام حسین نے روز عاشور یہ طے کر دیا تھا کہ دیکھو میں نے حبیب کو بلا کر یہ پیغام دیا کہ میرے چاہنے والے جس مقام پہ بھی ہوں گے بس ان کی تیاری مکمل ہونی چاہیے، میں ان کو وہاں سے بلا لوں گا۔ اب یہاں سے منزل آگے بڑھتی ہے، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ آپ نے غور کیا کہ کربلا روز عاشور آقا حسین یعنی معصوم کلام کر رہا ہے، اور جن بھی مورخوں نے لکھا تو زیادہ سے زیادہ یزید کے لشکر کی تعداد 9 لاکھ لکھی جی، اور معصوم کلام کر رہا ہے۔ تو معصوم اگر کلام کرے
تو معصوم کے کلام پر تو پتھر بھی بول اٹھتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر معصوم کلام کرے تو معصوم کے ہاتھ پر تو پتھروں نے کلام کیا ہے, تو وہ کیسے انسان تھے کہ معصوم بولتا رہا اور انہوں نے معصوم کے کلام کو انسنا کر دیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ شور و غل مچا رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے, اور ادھر امام ان سے مخاطب ہو کر بیان کر رہے تھے کہ میں وہ حسین ہوں جو محمد کا نواسا ہے, میں وہ حسین ہوں جو علی کا بیٹا ہے, میں وہ حسین ہوں جو فاطمہ کا بیٹا ہے. آخر کیا وجہ تھی جو ان کے لشکر پر امام کی زبان کا اثر نہیں ہو رہا تھا؟ بھائی یہی مورخ نے لکھا, فقط ملیبت من الحرام, فقط ملیبت بطونکم من الحرام. امام نے روز عاشور کربلا کے میدان میں ایک تاریخ ساز جملہ کہا, اور امام نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے اوپر ایک معصوم کی زبان کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا, تمہارے شکم حرام سے صلوات پر دے بر محمد والے محمد. تمہارے شکم حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں, تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ جس کے شکم بھی حرام سے بھرے ہوں گے, اور جب امام آئیں گے اور امام آواز دیں گے تو حرام خوروں سے امام کا کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. حرام خوروں سے امام کا کوئی رشتہ نہیں, یا تو حرام خوری چھوڑنا ہوگی, اللہ اکبر, یا امام سے جو محبت کا دم بھرتے ہیں اسے چھوڑنا ہوگا. ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہم, اچھا دیکھیں آپ خود مولائے کائنات نے, گفتگو کربلا پہ ہے, مولائے کائنات نے جناب عمار سے فرمایا کہ عمار سنو, جب بھی اپنی اولاد کو لقمہ کھلانا تو حلال کھلانا, اس لیے کہ حرام خوروں سے علی کا کوئی تعلق نہیں, حرام خوروں سے علی کا کوئی رشتہ نہیں. اور سنو عمار, جس نے بھی ایک لقمہ مال حرام کا کھایا اللہ نے اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے خاموشی اچھی لگی. جس نے بھی ایک لقمہ مال حرام میں سے کھایا اللہ نے اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دیا. صبح کا وقت ہے, نماز فجر ہے, عمار ہیں, ہر روز نماز فجر کے بعد جلدی سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. ایک روز مولا کائنات نے پوچھا, عمار تم نماز فجر کے وقت اتنے جلدی جانے میں کیا کرتے ہو, اتنی تاجیل گھر جانے میں کیا کرتے ہو؟ تو ایک مرتبہ عمار نے کہا کہ مولا کائنات غربت کی وجہ سے میرے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں, ہم سائے کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے, ہوا چلتی ہے, کھجور میرے گھر میں آ کے گرتی ہیں. صبح اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے, صبح اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے ہم سائے کے گھر دے کر آتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر اجازت میرا بچہ ایک کھجور کھا لے. اللہ اکبر. اور اللہ میری 7 نسلوں کو برباد کر دے, اللہ میری 7 پشتوں کو برباد کر دے. تو مولا کائنات نے کہا اچھا عمار اتنی احتیاط تو سنو, عمار جب اللہ تمہیں دولت دے تو خوش نہ ہونا. اللہ اکبر. عمار جب تمہیں اللہ دولت دے تو خوش نہ ہونا, جتنی دولت اتنی ذمہ داری. اللہ اکبر. جتنی دولت اتنی ذمہ داری. دولت بڑھی بھائی کا حق بڑھا, دولت بڑھی بہن کا حق بڑھا, دولت بڑھی ماں باپ کا حق بڑھا, دولت بڑھی ہمسائے کا حق بڑھا, دولت بڑھی عزا خانے کا حق بڑھا, دولت بڑھی مجلس کا حق بڑھا,
دولت بڑھی مسجد کا حق بڑھا، دولت بڑھی پیش نماز کا حق بڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہنا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے بابا زبر۔ جتنی دولت اتنی ذمہ داری۔ عمار اگر اللہ دولت دے تو خوش نہ ہونا، جتنی دولت اتنی ذمہ داری۔ اور ایک جملہ کہا کہ سنو عمار، اگر اللہ دولت دے تو اپنے گھر کی دیواریں لمبی نہ کرنا، دسترخوان لمبا کرنا۔ اللہ اگر اللہ دولت دے تو اپنے گھر کی دیواریں لمبی نہ کرنا، دسترخوان لمبا کرنا۔ گھر سے نہیں پہچانا جائے گا کون زیادہ مولائی ہے، دسترخوان بتائے گا۔ ایک صلوات مل جل کے بڑے بابا زبلا۔ تو عمار اللہ جتنی دولت دے اتنی ذمہ داری۔ تو لہٰذا ہمیں آزمانا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جب تک اللہ نے دولت سے نہیں نوازا تھا تو بیچ حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تک اللہ نے دولت سے نہیں نوازا تھا تو علم بھی اٹھایا کرتے تھے، زلجنا بھی پکڑا کرتے تھے، عزا خانے میں صاف صفائی بھی کیا کرتے تھے، بیچ عزاداری میں رہا کرتے تھے۔ لیکن جو ہی اللہ نے دولت عطا کی، اللہ اکبر، تو اب گاڑی میں بیٹھ کے زیارت کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب گاڑی میں بیٹھ کے دور سے زیارت کی جا رہی ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک اللہ نے دولت نہیں دی تو بیچ حلقے میں ماتم کیا کرتے تھے، لیکن جو ہی اللہ نے دولت سے نوازا انہیں یہ نہیں معلوم کہ دینے والا ظرفیت دیکھتا ہے کہ تم دولت پانے کے بعد اس کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہو۔ دولت پانے کے بعد تمہارا مزاج تبدیل تو نہیں ہوتا، تمہارا مزاج بدلتا تو نہیں۔ یہی فرمایا تھا کہ سنو، قرآن کا یہ قانون ہے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھو گے یقیناً ختم ہو کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ اپنے پاس رکھو گے یقیناً ختم ہو کے رہے گا۔ یہی فلسفہ تبرک ہے۔ اگر دولت اپنے پاس رکھی ختم ہو کے رہے گی، تبرک حسین میں لٹا دی قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ قیامت تک کے لیے باقی ہو جائے گی۔ ہم نے اسی دنیا میں دیکھا کبھی کبھی دولت اکٹھا کرنے والا ہوتا ہے، دولت رخصت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دولت ہوتی ہے اکٹھا کرنے والا رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم نے اسی دنیا میں مشاہدہ کیا۔ تو لہٰذا آپ یہ نہ دیکھیں، القرآن کا قانون ہے جو کچھ اپنے پاس رکھو گے وما عندکم ینفذ، ایک دن ختم ہو کے رہے گا۔ پروردگار کیا باقی رہے گا؟ وما عند اللہ باقین، جو کچھ میرے پاس رکھوا دو گے باقی رہے گا، چاہے مال رکھوا دو چاہے گردن رکھوا دو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلام میں خیرات کا فلسفہ، اور یہ ہے اسلام میں شہادت کا فلسفہ کہ جو کچھ اگر اپنے پاس رکھو گے تو ایک دن ختم ہو کے رہے گا۔ اور میں نے عرض کیا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ بس جہاں بیٹھے ہیں کوئی مفت میں چائے پلا دے، کیا کہنا ہے، کسی کے مفت کا اخبار پڑھنے کو مل جائے۔ مطلب اخبار بھی اپنا خرید کے نہیں پڑھتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی چائے پلوا دے، کوئی اخبار پڑھوا دے۔ نہیں عزیزان، مفت خوروں سے علی کا کوئی تعلق نہیں ہے، مفت خوروں سے علی کا کوئی رشتہ نہیں۔ مجھے آنا اپنے اصل موضوع پر، مفت خوروں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ بھائی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، آرام سے بستر پہ جا کے سو گئے، آپ نے غور نہیں کیا۔
मौलाए कायनात जनाबे मीसम की दुकान पे आकर बैठा करते थे। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात जनाबे मीसम की दुकान पर आकर बैठा करते थे। आपने गौर नहीं किया कितनी पाक होगी वो दुकान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी पाक होगी वो दुकान जहां अली जैसा इमाम आके बैठ जाए। अल्लाह अकबर। कितनी पाक होगी वो दुकान जहां अली जैसा इमाम आके बैठ जाए। एक रोज मौलाए कायनात आए और आने के बाद देखा कि मीसम है, धूप की शिद्दत है और एक मर्तबा पसीने में शराबोर है। आपने अक्सर औकात मुलाहिजा किया होगा। एक नई बात आपकी खिदमत में पेश करना। जनाब मीसम ने तम्मार को देखा और देखने के बाद कहा, मीसम धूप की शिद्दत, धूप की तमाजा ज्यादा है, थोड़ी देर साए में चले जाओ, थोड़ी देर अपने घर जाकर आराम कर लो। मीसम ने कहा, मौला अल्लाह की मशीयत को धूप में छोड़ दूं। अल्लाह अकबर। मीसम पढ़ रहा हूं अली के चाहने वालों में, अल्लाह की मर्जी को धूप में छोड़ दूं। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा, मीसम ये मेरा हुक्म है। जैसे ही लफ्ज़े हुक्म का जबान पे आना था, मीसम फौरन अपने घर में गए, पहला कदम घर में रखा, हुक्म पूरा हुआ, वापस आ गए। अल्लाह अकबर। पहला कदम घर में रखा, हुक्म पूरा हुआ, वापस आ गए। अब एक मर्तबा यहाँ पे जब मीसम वापस आए हैं तो आने के बाद देखा कि मौलाए कायनात हैं और मेरी दुकान है। एक साइल झोली फैलाए खड़ा है, मुफ्त खोरों से अली का कोई ताल्लुक नहीं। मौलाए कायनात हैं और जनाबे मीसम तम्मार की दुकान है। एक मीसम कोई करोड़पति नहीं है जो दौलत की लालच में अली जाते हैं। चंद किलो खजूरें हैं, यही सरमाया है मीसम का। और आपने गौर नहीं किया जवानों, मुलाहिजा करें, जिसके साथ अमीर कायनात हो उसे कमाने की क्या जरूरत। अल्लाह अकबर। ये मैसेज है आज की मजलिस का। जिसके साथ अमीर कायनात हो उसे कमाने की क्या जरूरत, लेकिन मीसम है, कुछ करेंगे तो खाएंगे। अल्लाह अकबर। ये मीसम है, कुछ करेंगे तो खाएंगे। ये मैसेज था जवानों के लिए। मीसम को क्या जरूरत, तो दौलत के लालच में नहीं आते हैं अली। अलगरज आए, एक साहिल है, झोली फैलाए हुए है। मौलाए कायनात ने तमाम की तमाम खजूरे मीसम की दुकान की उस साहिल के झोली में डाल दी। मीसम ये मंजर देख रहे हैं। मौलाए कायनात ने मीसम के चेहरे पे निगाह डाली तो मीसम मुस्कुराए। अल्लाह अकबर। मीसम मुस्कुराए तो मौलाए कायनात जैसे ही मीसम मुस्कुराए तो मीसम को मुस्कुराते हुए देखा तो मौलाए कायनात भी मुस्कुराए। और एक मर्तबा मौलाए कायनात ने पूछा कि मीसम तुम क्यों मुस्कुराए। अल्लाह अकबर। मीसम तुम क्यों मुस्कुराए। कहा, मौला मैं तो ये सोच के मुस्कुराया कि जब मैंने देखा कि वजहुल्लाह मुस्कुराया। अल्लाह अकबर। जब मैंने अल्लाह की मशीयत को मुस्कुराते हुए देखा तो मैं भी मुस्कुराया। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने मीसम ने मौलाए कायनात से कहा कि मौला क्या मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कि आप क्यों मुस्कुराए। अल्लाह अकबर। आप क्यों मुस्कुराए। तो एक मर्तबा मौलाए कायनात, अली मुफ्त खोरों से अली का कोई ताल्लुक नहीं। और कुरान और करबला यहीं से रब्त होगा इंशाअल्लाह, ज़हन में रखना है। हाँ, मौलाए कायनात का मुफ्त खोरों से कोई ताल्लुक नहीं। मौला मुस्कुराए। एक मर्तबा मीसम ने पूछा कि मौला मैं भी पूछ सकता हूँ। तो एक मर्तबा मीसम ने कहा, हाँ पूछो। मौला आप क्यों मुस्कुराए। तो मौलाए कायनात ने क्या तारीख साज जुमला कहा कि सुनो मीसम, मैं तो ये सोच के मुस्कुराया कि कहीं दिल ही दिल में तुम ये ना सोच रहे हो कि अगर अली ऐसे ही 2-3 दिन मेरी दुकान पे आकर बैठ जाए तो दुकान तो चल पड़ी। अगर इसी तरह अली मेरी दुकान पर आकर बैठ गए तो दुकान तो चल पड़ी। एक मर्तबा मीसम ने कहा, मौला इन बेऔकात खजूरों की बात करते हैं। आपकी नालैन पे अपनी औलाद कुर्बान कर दूं। अल्लाह अकबर। आपकी नालैन पे अपनी औलाद कुर्बान कर दूं।
मौला ने पूछा मीसम ऐसा है मेरी नालैन में क्या है, ऐसा मेरी जूतियों में क्या है? जवाब सुने मौला का, घर तक जाएंगे, महजूज होते हुए जाएंगे, मीसम को सलाम करेंगे। कहा मौला आप एक रोज अपनी जूतियां सिल रहे थे और आपने इब्ने अब्बास से पूछा था कि इब्ने अब्बास मेरी नालैन की कीमत क्या है? तो इब्ने अब्बास ने जवाब दिया था कि मौला आपकी जूतियां पुरानी हो गई, इन्हें फेंक दीजिए, दूसरी ले लीजिए। तो आपने इब्ने अब्बास को जवाब दिया था कि सुनो इब्ने अब्बास, ये मेरी जूतियां वो हैं कि जो तख्ता और ताज से ज्यादा है। अल्लाह अकबर, जिनका मर्तबा तख्ता और ताज से ज्यादा है, तख्ता और ताज से ज्यादा है। तख्ता और ताज वो है जहां कभी हक आया, कभी बातिल आया, कभी हक आया, कभी बातिल आया। मगर सुनो इब्ने अब्बास, मेरी नालैन वो है जहां कभी बातिल का पैर नहीं आया, जब आया हक आया। सलावत पढ़ने और मोहम्मद वाले क्या कहने हैं। एक मर्तबा मीसम के दिल में इतनी उल्फत दे, मौला ने दस्ते इमामत मीसम के चेहरे पे फेरा। क्या कहने मीसम के, जिसके चेहरे पे अली अपना हाथ फेर दें, कयामत तक के आसारात, कयामत तक के हाल मीसम के जहन में आ गए। अल्लाह अकबर। कौन किसका बेटा है, कौन किसका पोता है, कौन किसका नवासा है। अब मीसम की दुकान पे पहले से ज्यादा भीड़। अल्लाह अकबर। खजूरें खरीदने कम आते थे, अपने हद की तस्दीक कराने ज्यादा आते थे। मैं जिसके नाम से मंसूब हूँ वो मेरा बाप है भी या नहीं? अल्लाह अकबर। मर्तबा मीसम ने देखा था कि बात कहाँ से चली है, वहीं आएगी इंशाल्लाह। मीसम ने देखा कूफे में बाजार में हुजूम लगा है, भीड़ पूछ रही है कि मेरा दादा कौन है, मेरा बाबा कौन है, मेरा नाना कौन है। इसी असना में मीसम ने हबीब को आते देखा। अल्लाह अकबर। हबीब को आते देखा। मीसम बता दिया करते थे कि तुम्हारी मौत फला दिन फला रोज इस तरह से वाक़ई होगी। हबीब को आते देखा। मीसम ने कहा हबीब कुछ बता दूं? अल्लाह अकबर। हबीब कुछ बता दूं? कहा मौला बताओ। हाँ मीसम क्या कहना चाहते हो? कहा सुनो हबीब, 10 मुहर्रम, रोजे आशूर, हुसैन की मोहब्बत, शहादत मुबारक हो। भाई करबला है मौजूद। हुसैन की मोहब्बत, 10 मुहर्रम, रोजे आशूर, शहादत मुबारक हो। एक मर्तबा हबीब ने कहा मीसम मैं भी कुछ बता दूं? अली की मोहब्बत, खजूर का दरख्त, कूफे का बाजार, अली के इश्क में सूली मुबारक हो। का जो हक है दोनों बाजू बुलंद करके पूरी खुव्वत के साथ नारा हैदरी, मैं भी कुछ बता दूं? नारा बूज़री, नारा खैबरी, नारा हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी कुछ बता दूं? मैं भी कुछ बता दूं? हाँ बताओ। अब मीसम जो अपना इल्म था सब भूल गए। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मीसम ने हैरानियत से पूछा कि हबीब तुम्हें किसने बताया? कि मीसम घर पे जाकर आराम से सो जाना, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इतना फर्क है मुझे बेटे ने बताया, तुझे बाप ने बताया। अल्लाह अकबर। मुझे बेटे ने बताया, तुझे बाप ने बताया। तो यहाँ पे यानी मौला के अंसार को ये मालूम होता है कि उसकी मौत कैसे वाक़ई होगी। अल्लाह अकबर। उसकी मौत कैसे वाक़ई होगी। करबला में आने वालों को
یہ معلوم تھا کہ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن انہیں اتنا بھی پتا تھا کہ یہ کوئی عام مرنا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مرنا ہے کہ قیامت تک لوگ یزید کے نام پہ جینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہوں گے، یہ جانتا تھا۔ تو لہذا ہمارے پاس آج آئیڈیل موجود ہیں، کربلا موجود ہے، اور کربلا ہر دور کے لیے ایک تحریک کا نام ہے۔ کربلا سے اپنا سلیبس حاصل کرو اور اپنے آپ کو امام حجت کے لیے اس فرش عزا سے ناصرین تیار کرو، یہی مقصد ہے عزاداری۔ بس میں نے تمام کیا آپ کی گفتگو۔ آج روز اربعین کس کا اربعین منانے آیا ہے؟ تنہا حسین کا اربعین نہیں ہے، اللہ اکبر۔ آج صرف امام حسین کا چہلم نہیں ہے، اکبر کا چہلم بھی آج ہے، اصغر کا چہلم بھی آج ہے، اون و محمد کا چہلم بھی آج ہے، جناب قاسم کا چہلم بھی آج ہے۔ عزادارو، آپ ملاحظہ کریں، آپ انصاف تو کریں، کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسی بہن دیکھی کہ جس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہو اور اس نے اپنے بھائی کا چہلم 1 برس کے بعد کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کوئی ایسی بہن دیکھی کہ جس نے چہلم اپنے بھائی کا 1 برس کے بعد کیا ہو؟ کیا کوئی ایسی ماں دیکھی کہ جس نے اپنے لال کا چہلم 1 برس کے بعد کیا ہو؟ کیا کوئی ایسے پھوپھی دیکھی کہ جس نے اپنے بھتیجے کا چہلم 1 برس کے بعد کیا ہو؟ عزادارو، جب 1 برس کے بعد رہائی ملی ہے نا، تو جب سب سے پہلے یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے تجاہل عارفانہ اظہار کیا اور کہا کہ یہ کون زینب ہے، یہ کون بیویاں ہیں؟ تو ایک مرتبہ تمام بیویاں بیکجا ہو کے کہتی ہیں کہ ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہم حسین کی بہنیں ہیں، ہم رسول کی شہزادیاں ہیں۔ ایک مرتبہ اتنا سننا تھا کہ یزید نے کہا اچھا کہ تم حسین کی بہنیں ہو، اچھا یہ بتاؤ، جب تمام کے تمام لشکر کے تمام اس نے اپنے ساتھیوں کو دربار میں اکٹھا کر رکھا ہے، دوسرے دیگر ممالک سے اس نے بڑے بڑے افراد کو اکٹھا کر رکھا ہے، تخت نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے جناب زینب کا نام سنا، جناب زینب کو اپنے سامنے طلب کیا، ایک سپاہی آیا، جناب زینب کو یزید کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، جناب فضا ہیں جو سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں شرابیوں کے دربار میں زینب کو آگے نہ کروں گی۔ ایک مرتبہ وہ لعین ایک تازیانہ اٹھاتا ہے، جناب فضا کی پشت پہ لگاتا ہے، اجرکم اللہ، جناب فضا کی پشت پہ لگاتا ہے۔ عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب 1 برس کے بعد ان اہل حرم کو تاریخ بتاتی ہے کہ جب رخصت ملتی ہے، رہائی ملتی ہے، تو جناب زینب یہ فرمائش کرتی ہیں کہ یہاں برابر میں ہی ایک مکان خالی کرایا جائے۔ میں سال بھر اپنے بھیا کا ماتم نہ کر سکی، میں سال بھر اپنے حسین پہ گریہ نہ کر سکی، احساس کر کے رونا، اپنی آوازوں کو آزاد کرنا۔ ہمارے رونے پہ کوئی تماچے تو نہیں لگا رہا، ہمارے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں لگا رہا۔ عزاداروں، جب رہائی ملی ہے، ایک مکان خالی کرایا گیا، ایک مجلس کا اہتمام ہوا، پہلی مجلس ہو رہی ہے کربلا کے بعد، پہلی فرش عزا بچھ رہی ہے کربلا کے بعد۔ عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے اب جب جناب زینب نے فرش عزا بچھایا، ایک مرتبہ ظالم کی طرف سے پیغام آیا کہ لو اپنے تبرکات لے لو، تمام تبرکات آنے لگے۔ جیسے جناب زینب نے تبرکات کا صندوق کھولا، ایک ننھی چادر جناب زینب کے ہاتھوں میں، ایک مرتبہ جناب زینب نے زندان کا رخ کیا اور کہا اے میری بیٹی سکینہ، ارے بہت سوال کرتی تھی نا ہمیں رہائی کب ملے گی، آج آؤ ہمیں رہائی مل گئی۔ اللہ اکبر، آجا
میری بیٹی ہمیں رہائی مل گئی۔ تاریخ بتاتی ہے جب سامان سفر آ گئے، اب ایک مرتبہ تمام کے تمام شہیدان کربلا کے سر آنا شروع ہوئے۔ دل تھام کے سننا، مکمل روایت تو نہیں پڑھ سکتا، چند فقرے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جب تمام کے تمام شہیدان کربلا کے سر آنے لگے ہیں، تاریخ ملتا ہے کہ 2 سر ایسے ہیں کہ جن کی مائیں اس مجمع میں موجود نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اکبر کا سر آیا تو لیلا نے بڑھ کے آگے لے لیا، قاسم کا سر آیا تو ام فروا نے بڑھ کے آگے لے لیا۔ میں 2 سر اون محمد کی بات نہیں کر رہا، اون محمد کی ماں تو جناب زینب موجود ہے نا، جناب زینب نے اون محمد کا سر نہیں لیا مگر ماں تو موجود ہے نا۔ اور کیا کہا تھا؟ جب اون محمد کے سر آئے تو ایک مرتبہ اون محمد کے سر کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے لاڈلو ذرا انصاف سے تو بتاؤ، میں اپنے بھیا کا ماتم کروں یا تمہیں رو لوں یا تمہارا ماتم کروں؟ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب اون محمد کے سر آئے، اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کے لے لیا، اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کے لے لیا، قاسم کا سر آیا، جناب ام فروا نے بڑھ کے لے لیا۔ 2 سر ایسے ہیں جس پہ سب سے زیادہ گریا ہوا ہے۔ جب جناب عباس کا سر آیا تو مولا عباس کی ماں موجود نہیں ہے، وہاں مدینے میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے اپنی آغوش کو آگے بڑھایا، اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور مولا عباس کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ تمام کے تمام سروں میں سب سے زیادہ زخمی سر آقا عباس کا تھا۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ گرز لگا تھا نا سر پہ، اللہ اکبر، گرز لگا تھا مولا عباس کے سر پہ۔ تمام کے تمام سروں میں سب سے زیادہ زخمی سر مولا عباس کا سر تھا۔ اور تاریخ ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تھا نا تو تمام کے تمام سر نیزوں پہ تھے مگر عباس کا سر نیزے پہ نہ ٹھہر رہا تھا، بار بار زمین کربلا پہ آ رہا تھا، بار بار نیچے گر رہا تھا۔ تو سب سے زیادہ زخمی سر مولا عباس کا تھا۔ اور دوسرا سر علماء بیان کرتے ہیں خود مولا حسین کا سر تھا۔ جب مولا حسین کا سر آیا ہے تو مولا حسین کی بظاہر ماں موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، مولا عباس کے سر کو لیا اور ایک مرتبہ کہا، اے بھیا حسین تیری زینب ضعیف ہو گئی، سکینہ زندان میں سو گئی۔ اللہ اکبر۔ تیری بہن زینب ضعیف ہو گئی، سکینہ زندان میں سو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آقا حسین کے سر کو لیا ہے۔ عزادارو تمام کے 7 دن اس مجلس میں، 7 دن اس مکان میں مجلس برپا ہوتی رہی۔ 7 روز تک بیبیاں اہل حرم کو پرسہ دیتی رہی۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب زینب نے تمام کے تمام سروں کو لیا ہے اور جب یہ قافلہ شام سے کربلا کی جانب آیا ہے، اب تصور کرنا 1 برس کے بعد لٹا ہوا قافلہ شام سے کربلا آ رہا ہے، اور کربلا آنے کے بعد جب جناب زینب نے دور سے دیکھا تو پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا لاشا دفن ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں عباس کا لاشا دفن ہے۔ جناب زینب نے دور سے اپنے آپ کو سواری سے گرا لیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب عباس کے قبر پر کوہنیوں کے بل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوہنیوں کے بل حاضر ہوئی ہیں اور ایک جملہ کہا، جب جناب قبر عباس میں آئی ہیں تو ایک جملہ کہا، اے بھیا عباس، ارے ہماری ردائیں لوٹ لی گئی، ہمیں بے مقنا و چادر، کوفے کا بازار، شرابیوں کا ہجوم، عباس کی قبر پہ لرزہ آیا، عباس کی قبر سے آواز آئی، میں بہن زینب، اے آقا زادی، میرے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے، میں آپ کی رضا کی حفاظت نہ کر سکا۔ واہ مصیبت، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين أيام ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔
بارالہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بانی مجلس کے گھر پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے بھی حاضرین ہیں سب پہ نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تجھے واسطہ جوانی علی اکبر کا ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ حبیب ابن مظاہر کا ہمارے بزرگوں کے سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں نام کے نہیں بلکہ حقیقی شیان علی بننے کی توفیق عطا فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے بھی حاضرین ہیں جن کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا علماء حق علماء ایران عراق کا سایہ خصوصاً رہبر معظم حضرت آیت اللہ مجتبی خامنائی آیت اللہ سستانی کی حفاظت فرما، ایران لبنان فلسطین کی حفاظت فرما۔ بارالہ دشمن قابل ہدایت دے ورنہ نیست و نابود فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بارالہ اس برس جو حق تھا ادا کا وہ ادا نہ کر سکے، بارالہ ہمارے سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو درگزر فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بارالہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں لقمہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، غیبت سے محفوظ فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا سب سے آخر میں سب سے اہم دعا خون منتقم امام حسین امام حجت امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین